السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بے حد کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ جمعہ کی نورانی اور پاکیزہ گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے، اور دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے۔ گزشتہ کئی جمعہ سے یہ بات درس کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم نبی سے سچی محبت کرو، اور نبی سے سچی عقیدت رکھو، اور نبی کی پوری پوری اطاعت کرو۔ نبی جو تمہیں دیں اسے قبول کرو، اور نبی جس چیز سے روکیں اس چیز سے رک جاؤ۔ نبی کے نقش قدم پہ چلو اور نبی کے سانچے میں ڈھلو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ اور اگر نبی کی ذات سے تم روگردانی کرو گے اور منہ موڑو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی بے عزت ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم محمدی بنو اور محمدی رنگ میں رنگو، اور نبی کو اسوہ اور قدوہ بناؤ اور نمونہ بناؤ، اور سچی محبت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیسی محبت کرو؟ جیسے صحابہ نے آپ سے محبت کیا، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر صحابہ نے جیسے رسول اللہ سے محبت کیا، ویسے پوری دنیا میں کسی نے کسی سے ایسی محبت نہیں کیا۔ دنیا کے انسانوں میں کسی نے کسی سے ایسی محبت نہیں کیا۔ نہ ماں نے بچوں سے آج تک ایسی محبت کی، نہ بچوں نے اپنی ماں سے ایسی محبت کی، نہ استاد نے شاگرد سے ایسی محبت کی، نہ شاگردوں نے کبھی اپنے استاد سے ایسی محبت کیا، نہ کسی پیر نے اپنے مرید سے ایسی محبت کیا، نہ مریدوں نے اپنے پیر سے کبھی ایسی محبت کیا جیسے صحابہ نے اللہ کے رسول سے محبت کیا تھا۔ اس لیے فرمایا تمہارا ایمان ایسے بنے جیسے صحابہ کا ایمان تھا، تمہاری زندگی ایسے جیسے صحابہ کی زندگی، عشق نبی سے ایسے جیسے صحابہ کا عشق تھا۔ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے صحابہ کا ایمان معیار ہے، صحابہ کا ایمان نمونہ ہے، صحابہ کی ہر چیز تمہارے لیے اسوہ اور قدوہ ہے۔ اس لیے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ تمہارے لیے مقتدا ہیں، صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا صحابہ جیسا عشق ہو۔ اور صحابہ کیسی محبت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کیسا عشق تھا۔ غزوہ احد کا میدان ہے اور موقع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے مقابل میں ہیں۔ ایک صحابی ابو طلحہ آگے آئے، حضور سے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ میرے پیچھے کھڑے رہ جائیے۔ حضور نے فرمایا ابو طلحہ کس وجہ سے؟ کہا اللہ کے نبی دشمن آپ کو مارنا چاہیں گے، وہ تیر پہلے میرے جسم پہ آئے گا، میں زخم کھاؤں گا، میرے جسم سے خون نکلے گا اور میرا ہاتھ ضائع ہوگا، اور میں پہلے شہید ہو جاؤں گا۔ آنے والی تکلیف کو پہلے میں اپنے جسم پہ لوں گا۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کی حفاظت میں آگے رہوں گا، اور میں آپ کے آگے کھڑا رہوں گا اور آپ کو پیچھے کھڑا کروں گا۔ حضرت ابو طلحہ نے حضور کو پیچھے کھڑا کیا۔ کیسی محبت تھی، اپنی جان سے زیادہ محبت۔ تکلیف پہنچے مجھے منظور ہے، میرے جسم میں تیر گھس جائے منظور ہے، جسم تیر سے زخمی ہو جائے منظور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے منظور نہیں، حضور کو خراش آ جائے منظور نہیں۔ حضرت ابو طلحہ آگے تھے، اور حضرت ابو طلحہ نے تیر اپنے جسم پہ لیا، آپ کی پیٹھ زخمی ہوئی، پیٹ زخمی ہوا، کوئی تیر آتا آپ کے ہاتھ میں لگ جاتا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت طلحہ کا ہاتھ کٹ گیا تھا، حضرت طلحہ کا ہاتھ تیروں سے کٹ گیا تھا، سینہ زخموں سے چھنی ہو گیا تھا، پیٹھ پہ حضرت طلحہ کے تیر لگے تھے، اور حضرت طلحہ نڈھال ہو کے زمین پہ گرے تھے۔
اور حضور حضرت طلحہ سے جنگ کے دوران فرماتے فدا کا ابی و امی ارمی ابو طلحہ، فدا کا ابی و امی، ابو طلحہ تیر برساؤ، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی، خدا کے حبیب، امام الانبیاء حضرت طلحہ سے کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائے، تم تیر چلاؤ۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت طلحہ کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور نے حضرت طلحہ کے جسم کو اپنے گود میں لیا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار تیرے نبی کی محبت میں طلحہ نے اپنا یہ حال کیا، تیرے نبی کی محبت میں طلحہ نے اپنا یہ حال کیا، طلحہ کا ہاتھ کٹ گیا ہے اور جسم زخموں سے چور ہے، یا اللہ تو طلحہ کی حفاظت فرمانا۔ نبی کی محبت میں انہوں نے اپنا پورا جسم چھلنی کر دیا، نبی کی محبت میں اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کو کہتے ہیں سچا عشق اور سچی محبت۔ ہم جیسی محبت، ہماری محبتیں زبانوں پہ، ہماری محبتیں ظاہر میں، ہماری محبتیں نعروں میں، ہماری محبت دل میں نہیں ہے، عمل میں نہیں ہے، ہماری محبت اطاعت میں نہیں ہے، ہماری محبت رسول اللہ کو اسوہ بنانے اور قدوہ بنانے میں نہیں۔ اسی جنگ میں ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جنگ ختم ہونے کے بعد، اپنے آنکھ کا ڈلہ لے کے آئے، آنکھ کا ڈلہ لے کے آئے، فرمایا اللہ کے نبی یہ آنکھ کا ڈلہ ہے۔ حضور نے دیکھا، شفیق نبی نے دیکھا، رؤوف رحیم نبی نے دیکھا، آپ جیسا شفیق دنیا میں کوئی نہ آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رؤوف رحیم نبی ہیں۔ آپ جیسا پیار کسی نے کسی کو نہیں دیا۔ آپ کو اپنی امت سے جو محبت تھی وہ ماں کو اپنے بچے سے محبت نہیں۔ آپ ایک ایک امتی کے لیے اتنا تڑپے جتنا ماں اپنے بچے کے لیے نہیں تڑپتی، اور جتنا ماں اپنے بچے کے لیے بے قرار نہیں ہوتی، اتنا کائنات کے سردار اپنی ایک ایک امت کے لیے تڑپے اور اپنی ایک ایک امت کے لیے روئے ہیں اور بے قرار ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے جب دیکھا نعمان کے ہاتھ میں آنکھ کا ڈلہ ہے تو آپ رو پڑے، آپ کی ہچکیاں بن گئی۔ آپ نے کہا نعمان کیا بات ہے، تمہاری آنکھ نکل کے نیچے گر گئی ہے؟ تو حضرت نعمان رونے لگے، اور حضرت نعمان نے کہا اے اللہ کے نبی یہ آپ کی محبت میں ہوا ہے۔ کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی محبت میں ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا نعمان یہ میری محبت میں کیسے ہوا؟ میرا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، لیکن جس کی آنکھ میں تیر لگا ہوگا اور آنکھ کا ڈلہ نکل کے نیچے گرا ہوگا اس پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہماری آنکھ آ جائے سر میں درد ہوتا ہے، بدن میں درد ہوتا ہے، نیند نہیں آتی۔ جس کو آنکھ آتی ہے کوئی دوسرا اس کو دیکھتا ہے اس کو درد ہوتا ہے۔ اب جس کی آنکھ کا ڈلہ نیچے نکل کے گرا ہے تو اندازہ لگا اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اور کتنا درد ہوتا ہوگا اور کتنی کڑن ہوتی ہوگی اور کتنی الجھن ہوتی ہوگی۔ آنکھ کا ڈلہ زندہ ہے، نیچے نکل کے گرا ہے۔ حضور نے آنکھ کا ڈلہ لیا، پوچھا نعمان یہ کیسے ہوا؟ تو حضرت نعمان نے کہا اللہ کے نبی جنگ گرم تھی، زوروں پہ تھی، دشمن آپ کو مارنا چاہتے تھے، تو میں نے اپنا چہرہ آپ کے چہرے کے سامنے کیا، مجھے زخم لگے منظور، تیر لگے مجھے منظور، میرا پورا چہرہ بگڑ جائے